اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم خاندانوں میں بڑے بڑے تنازعات کا سبب بن جاتی ہے، لیکن اسلامی قانون نے ایک بہت ہی واضح اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریاضیاتی نظام دیا ہے جو ہر حقدار کا حصہ پہلے سے ہی طے کر دیتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ منصفانہ نظام آخر کام کرتا کیسے ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی تقسیم کیسے ہو جو سب کے لیے منصفانہ ہو۔ اس کا جواب ایک ایسے نظام میں ہے جو کسی انسان کی پسند یا ناپسند پر نہیں بلکہ اللہ کے طے کردہ اصولوں پر چلتا ہے، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور ہر ایک کا حق محفوظ رہے۔ آج کے اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ وراثت کے یہ مقررہ حصے کیا ہیں، پھر یہ بھی جانیں گے کہ یہ 6 بنیادی حصے کون سے ہیں، ان کے 12 حقدار کون ہیں، اور پھر ایک عملی مثال یعنی شوہر کے حصے کی مثال سے ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں ایک اہم نقطے پر بات ختم کریں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے اصحاب الفرائض۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ بالکل سادہ الفاظ میں سمجھیں تو اصحاب الفرائض وہ ورثہ ہیں جن کے حصے قرآن، حدیث یا اجماع سے پہلے ہی طے کر دیے گئے ہیں۔ یہ حصے سمجھے کہ پتھر پر لکیر ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جب بھی جائیداد تقسیم ہوگی تو سب سے پہلا حق انہی کا ادا کیا جائے گا۔ اچھا، تو یہ مقررہ حصے ہیں کیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کا پورا نظام صرف اور صرف 6 حصوں یعنی فریکشنز پر ٹکا ہوا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ساری تقسیم کی عمارت کھڑی ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا حصہ ہے نصف یعنی آدھا یا 50%۔ اس کے بعد آتا ہے 1/4 یعنی ربع، جو کہ نصف کا ہی آدھا ہے۔ اور پھر ہے 8واں حصہ یعنی سمن، جو 1/4 کا بھی آدھا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے گروپ پر۔ اس میں سب سے بڑا حصہ ہے 2/3، پھر ہے 1/3 یعنی 2/3 کا آدھا، اور آخر میں ہے چھٹا حصہ جو 1/3 کا بھی آدھا ہے۔ بس یہی وہ 6 حصے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات نوٹ کرنے والی ہے، یہ 6 حصے دراصل 2 خاندانوں کی طرح ہیں۔ پہلا گروپ نصف یعنی آدھے سے شروع ہوتا ہے اور پھر اسی کے آدھے پر چلتا ہے، یعنی 1/2، 1/4 اور 1/8۔ دوسرا گروپ 2/3 سے شروع ہوتا ہے اور پھر اسی کے آدھے پر چلتا ہے، یعنی 2/3، 1/3 اور 1/6۔ یہ گروپ بندی حساب کتاب کو آسان بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، حصے تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن اب سب سے اہم سوال، یہ حصے ملیں گے کس کو؟ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا حصہ اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے؟ آئیے ان 12 حقداروں کو جانتے ہیں۔ تو کل ملا کر 12 قسم کے ورثہ ہیں جو اصحاب الفرائض میں شمار ہوتے ہیں، اور یہاں ایک بہت ہی قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں 4 مرد ہیں جبکہ 8 عورتیں ہیں۔ اس سے اس نظام میں خواتین کے مالی حقوق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان میں والدین، دادا دادی، شوہر بیوی، اولاد اور کچھ بہن بھائی شامل ہیں۔ یہ ساری تھیوری تو اپنی جگہ، لیکن اصل میں یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آئیے ان 12 میں سے صرف ایک وارث کو لیتے ہیں، شوہر، اور دیکھتے ہیں کہ الگ الگ حالات میں اس کا حصہ کیسے بدلتا ہے۔ دیکھیں، شوہر کے حصے کا اصول بہت ہی سیدھا اور صاف ہے۔ صرف ایک چیز دیکھنی ہے، کیا مرنے والی بیوی کی کوئی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی، پوتا یا پوتی ہے یا نہیں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو سیدھا سیدھا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد موجود ہے، چاہے ایک ہی کی نہ ہو، تو شوہر کا حصہ کم ہو کر 1/4 رہ جائے گا۔ بس اتنا سادہ اصول ہے۔ چلیں اب اسی اصول کو 1-2 مثالوں سے سمجھتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ پہلی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک خاتون کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ورثہ میں اس کا شوہر، اس کی ماں اور ایک بھائی ہیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اب جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ تو دیکھیں تقسیم کیسے ہوئی۔ چونکہ اولاد نہیں ہے، اس لیے ہمارے اصول کے مطابق شوہر کو پورا نصف یعنی آدھا حصہ مل گیا، ماں کو 1/3 ملا۔ اب ان دونوں کو ان کے حصے دینا کے بعد جو کچھ بھی بچا وہ بھائی کو ملے گا، جسے السبا کہتے ہیں۔ السبا کا مطلب ہے وہ وارث جو مقررہ حصے داروں کے بعد بچی ہوئی ساری جائیداد کا حقدار ہوتا ہے۔ اچھا، اب اسی مثال میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ باقی سب ورثہ وہی ہیں، شوہر، ماں، بھائی، لیکن اب مرنے والی کی ایک بیٹی بھی ہے، تو اب تقسیم پر کیا اثر پڑے گا؟ اب دیکھیں اصول کیسے حرکت میں آیا۔ صرف ایک بیٹی کے آ جانے سے شوہر کا حصہ نصف سے کم ہو کر 1/4 رہ گیا۔ یہی نہیں، ماں کا حصہ بھی کم ہو کر چھٹا حصہ رہ گیا۔ بیٹی کو کیونکہ وہ اکیلی ہے نصف ملا،
اور ان سب کو حصے دینے کے بعد جو کچھ بچا وہ بھائی کو بطور اسبہ مل گیا۔ تو اس ساری بحث کا، ان اصولوں اور مثالوں کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ وہ کون سی ایک اہم بات ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے؟ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اسلام کا وراثتی نظام کسی ابہام یا اگر مگر کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا۔ ہر حقدار کا حصہ بالکل واضح اور متعین ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ انصاف ہوتا ہے، بلکہ ان لامحدود خاندانی جھگڑوں کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے جو اکثر جائیداد کے بٹوارے پر پیدا ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سوال کہ اس قدر تفصیلی اور واضح نظام کے پیچھے آخر کیا گہری حکمت ہے؟ یہ صرف پیسے یا جائیداد کی تقسیم کا قانون نہیں ہے، یہ دراصل ایک ایسا سماجی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے جو خاندان کے ہر فرد کے مالی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کمزور ہو یا طاقتور۔